بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات محترم، آج کا جو درس ہے وہ رحمت عالم، جس کے مؤلف حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ درس آج شروع ہو رہا ہے، تیسرا درس ہے اس کتاب سے، اور یہ 24 صفحات سے شروع ہو رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا درود و سلام ان پر ہو، 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہیں، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر اس کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے، اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے اس کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وہی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدا کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور اوپر اپنی برکت اتارتا ہے، اپنے انوار اور برکات کا نزول فرماتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، راحت نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت ہے، جسے ہم جنت بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے ہیں، اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنودی سے بھی محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد اور سزا پائیں گے، ویسی تکلیف کبھی نہ اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے زمین اور آسمان بنایا اور طرح طرح کے اناج
اور پھل پیدا کیے، میوے پیدا کیے، پہننے کے لیے رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھول اگائے۔ جس نے انسان کے چند روزہ آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے لیے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا، یقیناً کیا ہے۔ جس طرح اس دنیا کے قائد قانون بنائے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے، اسی طرح اس دنیا کے قائد و قانون کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے۔ اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں علیہم الصلاۃ والسلام کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ہم تکلیف اٹھائیں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں اس عبارت کو۔ اس طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں کے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود و سلام ان پر ہو، ان کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول نہ آنے والا ہے، اور کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا۔ وحی یعنی نزول قرآن کے بارے میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکیلے رہنا پسند تھا۔ کئی روز کا کھانا لے لیتے، مکے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام حرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور فرماتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پیام لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل ہے علیہ السلام، وہ نظر آئے۔ اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلا پیام، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 30ویں پارے میں سورہ علق کی آیات ہیں۔ یہ ابتدائی آیات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جس کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔
نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدا پاک کے نام سے آشنا کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے درد سے کانپ گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لے آئے اور اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے آدمی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ دے گا۔ 3 خوبیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں آپ نے بیان کی، اور اس کا مطلب علماء یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ تینوں خوبیاں جس آدمی کے اندر جمع ہو جائیں، یہ اخلاق اور یہ صفات جمع ہو جائیں، وہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ کبھی دور نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمایا وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، غریبوں پر رحم فرمانا، رحم کرنا۔ تو آپ یاد رکھیے کبھی کسی غریب کا غربت کی وجہ سے مذاق نہ اڑائیے، اس کو ہلکا مت سمجھیے، اس سے نفرت نہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں سے محبت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، میں مسکینوں سے محبت رکھتا ہوں اور میری یہ تمنا ہے کہ میں مسکینوں میں ہی اٹھایا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 بات، بے کسوں کی مدد کرنا، یعنی غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو دوسروں کا سہارا بنتا ہے تو اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ آپ تیسری خوبی یہ بیان کی، تو ایک غریبوں سے محبت رکھنا، دوسرا بے کسوں کی مدد کرنا، اور تیسرا جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو بے شمار صفات جمع تھیں ان میں یہ صفات بھی آپ کے اندر موجود تھیں۔ ان تمام خوبیوں کے میں سے ان 3 خوبیوں کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ ایسے آدمی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئیں۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ پر درود و سلام ہو، ان سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ پھر کہا کہ اے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کی اس بات کے اوپر بہت حیرت ہوئی، تعجب سے فرمایا۔ آپ نے پوچھا کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا کہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں اس کو لے کر آپ سے پہلے بھی جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد میں ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کاج شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جو کملی والے کہا جاتا ہے نا، اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں کملی والے، جس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات مراد ہے، اسی طرف اشارہ کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑا ہو جا، کملی والے یعنی کمبل اوڑھنی اوڑھ لینا، ٹھیک نا۔ تو کملی والے جب تاریخ میں سیرت میں ذکر آتا ہے تو اس سے مراد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، مبارک ذات گرامی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے لیا گیا، وہ اردو ترجمہ ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جا، پھر ڈر سنا، فانذر یعنی اللہ کے ڈر لوگوں کو سنا دو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا وند کریم پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائیں، رب کی بڑائی بیان کریں، اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اب اسلام کی تعلیم اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا حکم جب ہو گیا تو آگے مصنف ارشاد فرماتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، جس تعلیم کو لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے تھے، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دینا اور اس کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینا۔ اس اسلام کو جو مان لیتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، یعنی خدا کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، اور ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمان کہتے ہیں۔ اب توحید کے بارے میں کہ توحید کا مطلب کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے۔ بہت سے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو تو ایک جانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو خدا مانتے ہیں، اور خدائی صفات میں بھی بہت سے لوگوں کو مخلوق کو شریک مانتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں ہے، زمین سے آسمان تک اس کی سلطنت زمین سے آسمان تک اسی کی سلطنت ہے،
سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول، درخت، اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا، پہاڑ، جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، دکھ، درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے، وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اس کو میوٹ کر لیجئے، مائک کو میوٹ کر لیجئے، مائک کو میوٹ کر لیجئے جی۔ آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے، پھل پھول، درخت، اناج سب اسی کے اگائے ہوئے ہیں، دریا، پہاڑ، جنگل سب اسی نے بنائے ہیں، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے، دکھ، درد اور رنج و غم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے، ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے اور وہی چھین سکتا ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کا نام توحید ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا کہ معبود حقیقی صرف ایک ذات گرامی ہے اور وہ ہے اللہ، اور اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور یہی اسلام کے کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کا حکم چلتا ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات اور دن اللہ کے حکم کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں جو رات دن اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسرا جز ہے۔ نمبر 3، رسولوں کے بارے میں۔ تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور خداوند کریم کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، اور سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب سے پیچھے دنیا کے آخری رسول ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں۔ نمبر 4، کتاب۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسولوں کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن وغیرہ آئی ہیں وہ تمام کتابیں سچی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان میں تحریفیں ہو گئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ اس دنیا میں نہیں فرمایا تھا، لیکن وعدہ
جس کی حفاظت کا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 5، پانچواں عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر جینا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پانچواں یہ کہ مرنے کے بعد ہم پھر قیامت میں جی اٹھیں گے اور خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دے گا۔ اب ایمان کی تشریح کرتے ہیں کہ یہی 5 باتیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں، جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انہی باتوں کو مختصر کر کے ان 2 فقروں میں ادا کر دیا جاتا ہے، جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدائے برحق کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہی باتوں کے پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ اب پہلے مسلمان ہونے والوں میں کون کون لوگ ہیں، اب ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلے مسلمان ہونے والوں میں کون لوگ تھے؟ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو دین نازل ہوئے تھے اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو دین تھا وہ بائبل تھی، جسے ہم انجیل کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف مردوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور اس کائنات میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد میں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی، اس لیے کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نہ ایک دن ان کو نبوت ملے گی، اور جو خبریں سنتی تھیں وہ نبیوں کی جو تمام صفات آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ایک لمحہ نہیں لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے، جو قریش کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کم سن بیٹے کا نام، آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول کی گود میں پلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم
جن کا نام زید بن حارثہ تھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر چپ کے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے، اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے جن 5 لوگوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کیا، ان میں حضرت عثمان بن عفان، جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، جو کہ تیسرے امیر المؤمنین تھے، اور دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 5ویں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر یہ چرچا چپکے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا، اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1، نمبر 2 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابھی میری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، کہاں تک سنا تھا آپ لوگوں نے؟ کہاں تک سنا تھا؟ چلیے میں پھر پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے میری آواز سنائی میں آ رہی ہے؟ ہیلو، ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھانے سے جو لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں، ان کے نام یہ ہیں۔ وہ 5 آدمی مسلمان ہوئے ابتدا میں، اور وہ بڑے نامی گرامی لوگ تھے۔ نمبر 1 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا رہا، اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس وقت مدینے میں موجود تھے، وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ نمبر 2 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لوگ اس وقت نوجوان تھے۔ حضرت ارقم وہی ہیں جن کے گھر کو دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کے گھر میں
تبلیغ ہوتی تھی اسلام کی، اور لوگ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفادہ فرماتے تھے۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا، اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ دادوں کے مذہب کی الفت یعنی محبت، یعنی ایک طرف تو ان کے اندر جہالت تھی، دوسرے اپنے باپ دادا کے مذہب سے محبت رکھتے تھے۔ دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ جگ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب آ گئے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ فرماتے رہے۔ 3 برس تک یعنی بعثت سے لے کر 3 برس تک۔ اس کے بعد میں ایک آیت نازل ہوئی جس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں اس کتاب میں۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ کر اور چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، اور جو ناسمجھ اور ہر دھرم ہوتے ہیں وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جان نثار مسلمان ارقم کا گھر تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا تھا۔ یہ نوجوانی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ابتدائی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ دار ارقم۔ اس کا نام دار ارقم رکھا گیا تھا۔ دار کہتے ہیں گھر کو، اور ارقم ان کا نام تھا، تو دار ارقم یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ لیکن اس کو ارقم کے گھر سے مراد ان کے گھر مراد نہیں، بلکہ یہ ایک پہلا مدرسہ تھا اسلام میں، اور پہلا تبلیغ کا مرکز تھا ایک طریقے سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے تھے، اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، ملتے اور مسلمان ہوتے۔ اب 3 برس جب گزر گئے بعثت کے اوپر، تو پھر اس کے بعد میں عام اور علی الاعلان اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم آیا۔ تو اس کے متعلق فرماتے ہیں صاحب کتاب، پہلی عام منادی۔ 3 برس کے بعد خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب علانیہ یعنی علی الاعلان خدا کا نام بلند کرو اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کرو، اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آپ کو ساتھ دیا اور آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جن کا نام ابو طالب تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہ بھی آپ ہی کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔
ابو لہب کے علاوہ آپ کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کو یہ کہنا تھا قریش کے سرداروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ آج ہم مسلمان دولت مند، ابھی الگ ہٹ کر بات کر رہا ہوں، آج ہم مسلمان کسی نیک آدمی کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہیں کرتے بلکہ مرعوب ہوتے ہیں اس کی دولت اور اس کی ریاست سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کی محبت سے نکال دے، نیکی اور اچھائی کی محبت اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دولت اور ریاست کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ تو اب آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دین کی کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک طرح کی روایت تھی، ایک طریقے کی۔ اس لیے مکے کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کیا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں عام تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے آپ نے صفا کے مقام پر صفا مروہ ایک پہاڑی ہیں، دو پہاڑیاں ہیں جو کہ عمرہ یا وہ طواف جس کے بعد میں سعی لازم ہوتی ہے، وہاں جن دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی ہوتی ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیتیں تلاوت جب یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اس کے حکم کے نازل ہونے کے بعد میں پھر آپ نے یہاں صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے عام تبلیغ کی لوگوں کو، اور اس کے بعد سے پھر اپنے علی الاعلان، ابھی تک خفیہ طور پر تبلیغ ہوتی تھی لیکن علی الاعلان آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ ہم اس سلسلے میں ایک اور سلسلہ جوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ
جو ہماری زندگی کے لیے سبق ہو، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کے لیے وہ اس میں اس کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے ایک درس ہو اور ہمارے لیے عبرت ہو، ہم اس طرح کے واقعات آپ کو ضرور سنایا کریں گے۔ تو ایک تصویر ہے جو میں آپ کو اس میں ڈال دیتا ہوں، 1 منٹ ذرا ہولڈ فرمائیے گا۔ میں نے ایک تصویر بھیجی ہے آپ لوگوں کو۔ اس تصویر میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک نشان لگا ہوا ہے، گول دائرہ۔ وہ گول دائرہ کیا ہے؟ اس میں وہ نظر آ رہا ہے ہلکا سا جیسے گیلے کا نشان۔ تو اس پر ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو نشان نظر آ رہا ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کا نشان ہے۔ یعنی گھر میں ایک نالا ہوتا تھا جس میں بارش کا پانی جو اوپر گر رہا ہے وہ پرنالے سے نکل کر نیچے گر جایا کرتا تھا۔ تو آج بھی وہ پرنالہ مسجد نبوی موجود ہے۔ جب باب السلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔ اس کے ضمن ایک روح پرور واقعہ بھی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے۔ تو آپ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں ملا ہوا تھا۔ اس مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا کہ امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کیا۔ اس وقت قاضی کون تھے؟ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ یعنی جو جج تھے، جو قاضی تھے، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں حاضر ہونا پڑا، ان کو بلایا گیا۔ تو جج صاحب لوگوں کے مقدمہ سن رہے تھے، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مقدمہ سن رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر المؤمنین تھے، عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا۔ کہا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ مدعی کون تھے؟ جلدی بتائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، انہوں نے تو شکایت کی تھی۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے تو حضرت سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں
میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے ہے۔ قاضی، جسے ہم چیف جسٹس بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، یعنی اس وقت حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا جو دائرہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں، جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دو۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہونے سے انکار کیا، مگر مجھے بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اپنے پیارے نبی یاد آنے لگے۔ زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا کہ وقت کا حاکم دونوں ہاتھوں مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، اور بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتے ہی اپنی ذات کو، اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے، اسی طریقے سے ہم بھی کوئی بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو، آپ کی منشا مبارک کے خلاف ہو، ہمیں
اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنی غلطی پر اور غلط کام پر یا گناہ پر اصرار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کی سیرتوں سے سبق لینے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایصال ثواب کر لیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی اس کو ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما۔ یا الہی اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا۔ اے اللہ ان کی نسبت باطنی میں جمیع آثار و کمالات اے اللہ ہم سب کی طرف منتقل فرما، پوری امت کی طرف منتقل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔